السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج یہاں پر صبح سے بہت زیادہ فوگ ہے اور ویدر ایسا ہی ہے۔ میں موسم کو بہت انجوائے کر رہی تھی، اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں بھی اسی ویدر میں آج ریکارڈ کروں گی۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بیک ٹو بیک 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ بڑھتے ہیں پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حمزہ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے کراچی سے۔ حمزہ کہتے ہیں آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میرے تایا ابو اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے وہاں پر کوئی مہمان آ گئے تو تایا ابو نے یہی مناسب سمجھا کہ میں گھر واپس چلا جاتا ہوں، جبکہ ان کے دوست نے ان کو بہت روکا کہ رات کافی ہو گئی ہے، آپ اس ٹائم گھر واپس مت جائیں۔ لیکن تایا ابو نے یہی کہا کہ نہیں، میں چلا جاؤں گا، اور تایا ابو نے ان کی بات نہ مانی اور وہاں سے نکل پڑے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو پیدل ہی اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ جس راستے سے وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے اس راستے پر بہت درخت بھی تھے، سنسان جگہ تھی۔ اس سڑک سے گزر کے انہوں نے آگے آبادی کی طرف، اپنے گھر کی طرف آنا تھا۔ تایا ابو جب وہاں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے تو ان کو ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے درختوں والی سائڈ پر کوئی ہے، یعنی وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پتوں کے اوپر کسی اور کے چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے، کیونکہ وہ سڑک پر چل رہے تھے اور وہ جو آواز تھی وہ ساتھ جو درخت تھے وہاں سے آ رہی تھی۔ تایا ابو نے پہلے یہی سمجھا کہ کوئی جانور ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے اس جگہ کو کراس کیا تو انہیں اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ رکے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ ابھی تو یہاں سے مجھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ چلنے لگ گئے، لیکن وہ کچھ گھبرا گئے تھے۔ رات بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہاں پر کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ انہیں واضح اپنے ساتھ کسی کے چلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑے سے آہستہ قدموں کے ساتھ وہ چلتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جو کوئی ان کے پیچھے چل رہا تھا آج وہ بالکل ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ کافی زیادہ گھبرائے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگ گئے۔ جب تک وہ سڑک ختم نہیں ہوئی وہ جو بھی غیر مرئی مخلوق ان کے ساتھ چل رہی تھی وہ ان کے پیچھے پیچھے آتی گئی۔ تایا ابو بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ اتنی رات کو اکیلے نہیں آؤں گا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ وہ قدموں کی آواز بہت واضح تھی، میرے ساتھ نظر کوئی نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی کی موجودگی کا احساس میں محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ حمزہ نے اپنے تایا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ معیز احمد نے یہ خوفناک کہانی شیئر کی ہے کراچی سے۔ معیز کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2016 میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں واپس جاب سے اپنے گھر آ رہا تھا۔ آفس کے پاس میرا بائک خراب ہو گیا۔ وہاں سے چلتا ہوا پیدل ہی میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ رات کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں کی جو بلڈنگ تھی اس سے پہلے کافی زیادہ درخت اور گرینری، فٹ پاتھ پر بہت زیادہ درخت لگے ہوئے تھے۔ سینٹر میں وہ روڈ تھا جہاں سے گزر کر میں نے آنا تھا۔ ابھی میں اس روڈ پر چلتا ہوا ہی آ رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی بلی بول رہی ہے۔ میں رکا اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ پہلے مجھے کوئی بلی وہاں پر نظر نہیں آئی، مگر بلی کے بولنے کی آواز مسلسل میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں پھر کھڑا ہو گیا کہ اگر بلی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے تو بلی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، ایک دم سے میری نظر پڑی
تو ایک بلی بالکل میرے موٹر بائک کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی. وائٹ اور گرے کلر کی وہ بلی تھی اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں اور وہ مسلسل میرے پیچھے آ رہی تھی. میں نے کوشش کی کہ میں اس بلی کو یہاں سے بھگا دیتا ہوں. میں نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ بلی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور پھر ریلیکس ہو کر میرے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آنے لگ گئی. ہم لوگوں کے گھر کی بلڈنگ تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی. جب میں نے دیکھا کہ یہ بلی میرے تعاقب میں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے تو میں نے تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنی بلڈنگ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. جب میں بلڈنگ والے گیٹ کے پاس پہنچا تو وہاں پر ہم لوگوں کی بلڈنگ کے باہر ایک بہت پرانا برگد کا درخت تھا. وہ بلی اس برگد کے درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئی. میں فوراً سے اپنی بلڈنگ کے اندر آیا اور میں نے گیٹ بند کر لیا. اپنے گھر میں جا کر میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ بلی بڑی عجیب سے لگ رہی تھی، ڈر بھی نہیں رہی تھی اور میرے پیچھے بھی آ رہی تھی. اب ایک روٹین بن گئی تھی، جب بھی میں آفس سے واپس آتا تھا وہ بلی میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی. جب تک میں اپنی بلڈنگ میں انٹر نہیں ہوتا تھا وہ بلی وہیں پر بیٹھی مجھے دیکھتی رہتی تھی. جہاں سے ہم لوگوں کے گھر کا روڈ سٹارٹ ہوتا تھا وہاں سے وہ بلی میرے ساتھ چلنا شروع کر دیتی تھی. مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بلی کے ساتھ اٹیچمنٹ فیل ہونے لگ گئی. میں جو بھی کھانا کھاتا تھا اس میں سے جو اگر کوئی میٹ بچ جاتا تھا تو وہ میٹ پیسز میں اس بلی کو ڈال دیتا تھا اور وہ بلی کھاتی تھی، میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی. دن گزرتے گئے، میں اس بلی کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. کبھی میں فری ہوتا تھا تو جب میں اپنی بلڈنگ کے باہر جاتا تھا تو برگد کے پیڑ کے پاس سے وہ بلی آ جاتی تھی. پھر وہ بلی میرے پاؤں کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی اور میں اس کو کھانے والی چیزیں بھی دیتا رہتا تھا. کچھ دن گزرے. ایک دفعہ وہ بلی، شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، میں آفس سے جلدی آ گیا تھا. میں اس بلی کے لیے کھانے کی کوئی چیز لے کر گیا. جیسے ہی میں اپنی بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکلا برگد کے پیڑ کے پاس سے وہ بلی میرے پاس آ گئی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی، میرے پاؤں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی. جو چیز میں نے اسے دی وہ کھانا اس نے کھا لیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد اس بلی کے پاس سے بہت خوفناک سی آوازیں آنے لگ گئیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت عجیب و غریب قسم کی آواز نکال رہی ہے. میں ڈر گیا اور میں نے بہت مشکل سے اس بلی کو وہاں سے بھگانا چاہا، مگر میرے چاہنے کے باوجود بھی وہ بلی وہاں سے بھاگ نہیں رہی تھی اور بالکل سٹل وہیں پر بیٹھی رہی. میں نے 2 سے 3 دفعہ کوشش کی کہ میں اٹھ کے یہاں سے جاتا ہوں. جیسے میں جانے لگتا تھا وہ بلی میرے پیچھے آ جاتی تھی. میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا کہ یہ بلی اتنی خوفناک آوازیں کیوں نکال رہی ہے. بہت مشکل کے ساتھ میں نے اس بلی سے اپنی جان چھڑوانا چاہی. جیسے کیسے کر کے اس بلی سے میں نے اپنا پیچھا چھڑوایا. میں آفس جلدی آ جاتا تھا اور اس طرف دیکھتا بھی نہیں تھا جہاں پر وہ بیٹھی ہوتی تھی، مگر ہر روز برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھی وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی تھی. کبھی کبھار میرے بائک کے پیچھے بھی بھاگتی تھی، مگر میں اس کو اس طرح سے اوائڈ کر رہا تھا کہ جیسے میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں. جب میں نے یہ کام شروع کیا تو خواب میں وہی بلی مجھے نظر آنے لگ گئی اور وہ بلی بہت خوفناک شکلیں بدل بدل کر میرے سامنے آتی تھی خواب میں. جب وہ خواب میں نظر آتی تھی پہلے وہ بلی ہوتی تھی، اس کے بعد وہ غیر مرئی مخلوقات جنات کی شکلیں لے کر مجھے ڈراتی تھی اور میں چیخیں مار کر اٹھ جاتا تھا. میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گیا، اتنا بیمار کہ میں آفس بھی نہیں جا پا رہا تھا. جب آفس والوں نے دیکھا کہ میں نے اتنی چھٹیاں کر لی ہیں تو میری جاب ہی ختم ہو گئی. آفس والوں نے مجھے نکال دیا. پھر میں نے اپنی امی کو کال کر کے انہیں ساری بات بتائی. گھر واپس گیا تو مجھے ایک امام صاحب کے پاس لے جایا گیا. امام صاحب نے جب مجھے دم کیا اور مجھ سے ساری بات پوچھی تو امام صاحب نے مجھے یہ کہا کہ وہ بلی جنات تھا، اس برگد کے پیڑ کا جنات جو تمہارے ساتھ مانوس ہو گئے تھے. جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ وہ جنات ہے تو تم اس سے ڈرنے لگ گئے. اس وجہ سے اس کے اثر سے تمہیں بخار ہوا، تم بیمار ہوئے اور اس نے اپنی اثر
जो शक्ल थी तुम पर जाहिर करना शुरू कर दी। काफ़ी अरसा मैं उनसे दम करवाता रहा और उन्होंने मुझे गले में पहनने के लिए एक तावीज़ भी दिया। उसके बाद जब कभी भी मैं अपनी बिल्डिंग में वापस आता था, वहाँ से मुझे चमकती हुई बरगद के पेड़ के पास से बिल्ली की आंखें अक्सर नजर आती थीं। कभी दरख्त के नीचे बहुत अंधेरे में चमकती हुई आंखें और कभी कभार उसकी खौफनाक आवाज़ें भी मैं सुनता था। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस पुरसरार बिल्ली से, उस खौफनाक गैर मरई मखलूक से अपनी जान छुड़वाने में कामयाब हो गया। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मोइज़ आपका। हमेशा लिसनर्स मैंने अपनी स्टोरीज में आप लोगों को ये बात शेयर की है कि बिल्ली के रूप में गैर मरई मखलूक़ात अपना आप अक्सर जाहिर करती है। कभी बिल्कुल स्याह रंग की बिल्ली और कभी सफ़ेद रंग की बिल्ली। गैर मरई मखलूक़ात की ही एक किस्म होती है, वो यही शक्लें लेकर इंसान के सामने आते हैं, कभी किसी जानवर की शक्ल में तो कभी किसी जानवर की शक्ल में। जब भी आप किसी ऐसे जानवर को देखें जिसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो, वो डरे ना आपसे, वो भागे ना, तो समझ जाया करें कि वो जानवर नहीं, वो नॉर्मल जानवर नहीं बल्कि गैर मरई मखलूक़ात की ही कोई किस्म है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो चुड़ैल होती है बिल्ली के रूप में वो ही सामने आती है, और देव जो कि बहुत रेयर फॉर्म है गैर मरई मखलूक़ात की, जो कि आजकल के दौर में शायद ना पाए जाते हों। पुराने वक्तों में, पुराने ज़मानों में गैर मरई मखलूक़ात की ये किस्म पाई जाती थी जिसको बड़े बड़े पीर, बुजुर्ग, सैयद कैद कर देते थे। देव ऐसा गैर मरई मखलूक है जो गधे के रूप में इंसान पर अपना आप जाहिर करता है। गधा अक्सर अगर जंगलात में कोई ऐसा आप देखें कि जो इसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो, जो खौफनाक हो देखने में, जिसकी आंखें खौफनाक हो, उससे हमेशा दूर हो जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखा करें, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत किया करें। वो लोग जो दूर दराज इलाकों में जॉब करने जाते हैं, जो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में रहते हैं, जॉब के सिलसिले में अपने घरों से दूर होते हैं, उनको भी ये चाहिए कि बावज़ू होकर जाया करें, नमाज पढ़ा करें, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक कर जाया करें, दुरूद पाक पढ़कर जाया करें कि अल्लाह आप सबको, हम सबको गैर मरई मखलूक़ात के ऐसे जो खौफनाक हमले हैं उनसे महफूज रखे। मेरी एक फ्रेंड थी, उनका घर भी बिल्कुल ऐसी ही जगह पर था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, दरख्त थे, बड़े बड़े दरख्तों वाला वो भी एरिया था जहाँ पर वो रहती थी। उनके घर की साथ जो एक गली थी, यानी एक मेन रोड बनता था और एक उनके घर के साथ वाली गली बनती थी, वो बंद थी। वहाँ पर उस गली की दूसरी तरफ जो घर थे उनकी भी ऑलमोस्ट बैक साइड ही होती थी। वहाँ पर उस बंद गली में किसी का कोई ख़ास आना जाना नहीं था, क्योंकि किसी के घर की भी फ्रंट उस गली में नहीं खुलता था। वहाँ पर अक्सर लड़के क्रिकेट खेलते थे या कभी कभार बच्चे खेला करते थे। वहाँ पर जो दरख्त थे उनके पत्ते अक्सर ज़मीन पर बिखरे होते थे। वो बताती थी कि रात के टाइम अक्सर उन पत्तों के ऊपर से किसी के चलने फिरने की आवाज़ हम सुनते थे। ऐसा महसूस होता था कि उन खुश्क पत्तों के ऊपर उस गली में सारी रात कोई चलता है। और जब सर्दी की सर्द रातें होती थीं, उन सर्द रातों में उन खुश्क पत्तों के ऊपर ऐसा लगता था कि जैसे कोई पायल पहनकर उस पूरी गली में चलता है। क्योंकि जहाँ पर वो दरख्त थे उसके जो बैक साइड पर बड़े बड़े प्लॉट्स थे, अभी वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, वहाँ पर एक नया टाउन बनना था, तो उसके लिए अभी वहाँ पर बड़े बड़े ग्राउंड्स थे जहाँ पर दिन के वक्त तो अक्सर लोगों को देखा जाता था, अगर शाम होते ही वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा और वीराना होता था। एक दफ़ा उसके अब्बू वापस आ रहे थे तो वापसी पर उसी साइड से उनका गुजरना हुआ जिस साइड पर वो बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, क्योंकि जो उनके घर का रोड था वो मेन रोड था और वहाँ से दोनों साइडों से
شہر کی طرف سے آتے تھے تو تب بھی اس روڈ پر ہی آنا ہوتا تھا، اور اگر شارٹ کٹ کی طرف سے آتے تھے تو ایک نہر کو کراس کر کے اس روڈ سے گھر آنا ہوتا تھا۔ اس کے ابو نے جیسے ہی نہر کو کراس کیا، اس روڈ سے وہ رات کے ٹائم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ان گراؤنڈز میں کسی کو چلتے پھرتے دیکھا، جس کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی روشنی ہے۔ اتنے اندھیرے میں، اتنی سردی میں، اتنی دھند میں انہیں وہاں پر اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی چیز چمک رہی ہے۔ جب وہ غور کرتے تھے تو وہ چیز اس طرح سے تھی جس طرح سے وہ اچھلنے کے سٹائل میں وہاں پر گھوم پھر رہی ہے، چل نہیں رہی تھی، جیسے اچھل کر ان گراؤنڈز میں کوئی چیز، کوئی غیر مرئی مخلوق، کوئی جنات وہاں پر موجود تھے۔ اس کے ابو نے جلدی سے وہاں سے گزرنا ہی مناسب سمجھا۔ جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو اسی طرف سے خوفناک آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خوفناک آوازوں میں باتیں کر رہا ہے مگر سمجھ نہیں آتی، کبھی ہنسی کی آوازیں تو کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ان کے ابو جب گھر آئے تو انہوں نے یہ بات سب کو بتائی کہ گھر کی بیک سائڈ پر جو گراؤنڈز ہیں وہاں پر میں نے بہت عجیب و غریب کسی مخلوق کو دیکھا ہے جو اچھلنے کے سٹائل میں ان گراؤنڈز میں بھاگ دوڑ رہی تھی، اور اس کی آوازیں اس طرح سے تھیں جیسے اس کے ساتھ بہت سے بچے ہیں یا بہت سے لوگ ہیں وہاں پر۔ مگر اتنی سردی میں، اتنے ویرانے میں کوئی انسان تو باہر ہو ہی نہیں سکتا، اور سردیوں کی راتوں میں ان خشک پتوں کے اوپر کون چلتا تھا، کبھی پائلیں پہن کر تو کبھی یوں ہی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب میں بھی نیچے جا رہی ہوں، اور یہ دھند دیکھیں آج صبح سے ایسا ہی موسم ہے۔ میں تو ویسے اس موسم کو بہت انجوائے کرتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں آپ اس موسم کو کیسے انجوائے کرتے ہیں؟ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، میرا فیس بک آئی ڈی نوشین ورک کے نیم سے ہے، وہاں پر بھی آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ خوفناک کہانیوں سے میرا وہاں پر ایک گروپ ہے، اسے بھی جوائن کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آؤں گی تو اپنی فیس بک اور انسٹا آئی ڈی پر میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل دے دوں گی، تو آپ لازمی ان ٹچ رہیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نماز، آیت الکرسی، قرآن پاک پڑھا کریں، گھر میں سورت رحمان اور سورت بقرہ لازمی لگایا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔